اور ٹھنڈے مزاجی کو بھی جانتا ہوں، لیکن تدبر اور بغیرتی کے درمیان جو فرق ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بدبخت میرے نبی کو بھونکے اور ابو قحافہ کا بیٹا آرام سے بیٹھا رہے؟ ایک ہی جملہ مرید اول نے پوری امت کو سکھا دیا کہ نبی کی ناموس پر کوئی اشارے کنایے سے بھی حملہ کرے تو برداشت کرنا نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، نبی کے صحابی کا یہ جوش جذبہ خدا کی قسم 1400 سال پہلے نبی کے غلاموں کا ہو یا آج کے دور میں ہو، اس دور کے اندر پیغمبر کے صحابہ نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا تو اس دور کے کافر کو کلا گئی۔ آج کے دور کے اندر وہ مسلمان چاہے غازی علم الدین کی شکل میں ہو، غازی مرید حسین کی شکل میں ہو، غازی عامر عبد الرحمان چیمہ کی شکل میں ہو، غازی حق نواز کی شکل میں ہو یا غازی ممتاز قادری کی شکل میں ہو، وہ جب بھی اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے کفر کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ تھوڑی دیر گزری، پہلے اللہ کے نبی کو تڑی لگا رہا تھا، پھر نبی کی داڑھی کو پکڑنے لگا۔ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، جنگ کو ٹال دیجئے، اگر یہ جنگ ہو گئی تو بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گھر برباد ہو جائیں گے۔ آقا اگر وہ مکہ والے مارے گئے، آپ کی قوم ماری جائے گی، تیرے غلام مارے گئے، تیری جماعت ماری جائے گی، مہربانی کیجئے اس سال واپس چلے جائیے، اگلے سال پھر واپس آ جائیے۔ آخر ہماری بھی اتحادی قومیں ہیں، ہم نے کسی کو جواب تو دینا ہے۔ جیسے آج بزرگ شیطان امریکہ کہتا ہے افغانستان میں کہ میں نے کچھ اتحادی طاقتوں کو جواب تو دینا ہے، مجھے رستہ دو، لیکن باعزت واپسی کا۔ کفر کی فطرت تبدیل ہوتی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نبی کا پروٹوکول آفیسر کالا نقاب چہرے پر اوڑھ کر تلوار نکالی، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے جیسے ہی نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا فوراً تلوار ہاتھ پہ ماری، کہا ناپاک مشرک اپنا ہاتھ پیچھے کر، اب اگر تیرا ناپاک ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو لگا، خدا کی قسم یہ تیرا ہاتھ تیرے وجود کے ساتھ نہیں اللہ کی دھرتی پہ تڑپتا ہوگا۔ پوچھا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو پارلیمانی لب و لہجے کا پتہ نہیں، سفارتی آداب کا پتہ نہیں، کیسے بات کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہچان جائے گا یا تعارف کرواؤں؟ کہ آقا تعارف کروائیے۔ اللہ کے نبی نے اس سیکورٹی گارڈ کے چہرے سے نقاب کھینچا، فرمایا دیکھ یہ کوئی اور نہیں تیرا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ کہو بھتیجے تو اتنا احسان فراموش ہو گیا، چچا کو نہیں پہچانتا؟ فرمایا میں ایسے کسی چچا کو نہیں پہچانتا جو کالی کملی والے کے مقام کو نہیں پہچانتا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی نے وضو کے لیے پانی مانگا، امام الانبیاء علیہ السلام نے کلی فرمائی، تھوک مبارک جو پھینکا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا، سینکڑوں لوگ دوڑے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے، لگتا یوں تھا کہ کسی کی جان لے لیں گے، اور میں نے عجب منظر دیکھا کہ پیغمبر کا تھوک مبارک ابھی زمین پر نہیں گرا، نبی کے صحابہ نے پہلے ہاتھوں پر لے لیا۔ پھر یہ نہیں کہ صرف ہاتھوں پر لیا، کوئی پیغمبر علیہ السلام کے الواب دہن کو اپنے کپڑوں پر لگاتا ہے، کوئی داڑھی پر لگاتا ہے، کوئی چہرے پر لگاتا ہے۔ پیغمبر نے وضو جو کیا تو پانی کا ایک قطرہ تک زمین پہ نہ گرا۔ عروہ بن مسعود ثقفی محبت دیکھتا ہے نبی کے صحابہ کی، دم دبا کے بھاگا، جا کر ابو جہل اینڈ کمپنی سے کہتا ہے اے مشرکین مکہ میں تمہارے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، تمہیں ایک نیک مشورہ دیتا ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ خدا کی قسم میں نے دنیا کے دربار دیکھے ہیں لیکن جیسا دربار محمد عربی کا ایسا دربار کسی کا نہیں۔ میں نے دنیا کے لشکر جرار دیکھے ہیں، جیسا لشکر کالی کملی والے پیغمبر کا ایسا لشکر کسی کا نہیں۔ میں نے جیسے جانثار محمد عربی کے دیکھے ہیں ایسے دنیا کے کسی کے جانثار نہیں، جیسے لشکر جرار محمد عربی کا ایسے دنیا میں کسی کا لشکر جرار نہیں۔ کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ محمد کے غلاموں سے کبھی پنگا نہ لینا، محمد کے غلاموں سے کبھی۔ ہم میرے دوستو آج یہی کہتے ہیں عالم کفر سے، اپنے باپ کے مشورے کو اپنے پلے باندھ لو کہ محمد کے غلاموں سے کبھی پنگا۔ تمہاری سوچ یہ ہے جی ہوا کیا؟ انبیاء بھی تو انسان ہیں، باقی انسانوں پر تنقید کی جائے، نبی پر تنقید ہو گئی تو کون سی آگ لگ گئی؟ ہم کہتے ہیں جناب تمہارا کنسپٹ انسانیت کا اور ہے، ہمارا تصور انسان اور ہے، تو انسان کی بات کرے، تجھے جچتی نہیں کہ جس کے نزدیک نعوذ باللہ انسان بندر کی اولاد ہے، ہمارے نزدیک انسان جانور کی نہیں جناب آدم کی اولاد ہے کہ جس کو خالق کے کائنات نے دنیا میں مخدوم پیدا کیا۔ اور پھر کہا جائے جی ہوا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب وہ باقی انسان ہوں گے،
لیکن مسلمان کچھ بکری ٹائپ کا انسان ہے. اس کو اللہ نے خاص پروٹوکول کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور وہ کون سا؟ کہ باقی دنیا کے انسان وہ سانس لیتے ہیں آکسیجن کے ذریعے.